السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الفقر۔ آج میں آپ لوگ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بشر کو بشر کے اوقات بھلا دیتی ہے۔ آؤ اس ماں کی زبانی بھی کوئی بات سنیں، آؤ اس ماں کی زبانی بھی کوئی بات سنیں، روز بچوں کو جو بھوکا ہی سلا دیتی ہے۔ اپنی عزت کے بھروسے تھی جو مضبوط کھڑی، اپنی عزت کے بھروسے تھی جو مضبوط کھڑی، آخر ایک روز وہ اپنا سر جھکا دیتی ہے۔ اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں، اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں، بھوک تہذیب کا آداب بھلا دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج کی اس معزز اور پروقار تقرر میں اس بات کی تائید کرتی ہوں کہ ہم اخلاقی نہیں معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ اخلاقی اقدار معاشی مضبوط کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ کوئی بھی معاشرہ معاشی طور پر کمزور اور غیر مستحکم ہوگا تو وہاں جھوٹ، چوری اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو جاتا ہے، کیونکہ بھوک تہذیب کا آداب بھلا دیتی ہے۔ اس معاشرے کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلسی اور غربت سے پناہ مانگی۔ قریب ہے کہ مفلسی تمہیں کفر تک لے جائے، کیونکہ یہ ایمان اور عزت دونوں کو خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، تنگ دستی، بھوک اور ابتر معاشی حالات اعلیٰ اخلاقی اقدار کی ضد ہے۔ پہلے آپ تو تب ہوتا ہے جب پیٹ کی بھوک نہ ہو، یقین نہیں آتا تو گزرگاہوں، چوراہوں اور پارکوں میں ان زندہ تصویروں کو دیکھے جن کی عمر اسکول جانے کی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے گھر کے بڑے ہوتے ہیں۔ وہ تختی اور بستہ اٹھانے کے بجائے وہ سارا دن چند روپیوں کی خاطر محنت و مزدوری کرتے ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بھائی بہن کا پیٹ پالنے پر مجبور ہے۔ اسی طرح بہت لوگ گندگی کے ڈھیروں سے روٹی کے ٹکڑے اٹھا کر پیٹ کی آگ کو بجھاتے ہیں۔ 2 × 2 4 روٹیوں کی بجائے 2 × 2 4 تو تب ہوتا ہے جب غم روزگار نہ ہو۔ بیٹی کا 4 دیواری میں رہنا اور خاندان کی عزت پر کٹ مرنا تو تب ہوتا ہے جب پیٹ کی بھوک نہ ہو۔ فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں، فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں، گول جو بھی چیزوں روٹی لگتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، سردیوں کی ٹھٹھتی رات میں منہ لپٹے ایک مجبور ماں اپنے بچے کو، جی ہاں اپنے نومولود بچے کو عیدی سینٹر کے باہر پڑے جھولے میں ڈال جاتی ہے۔ اسے پوچھا جاتا ہے کیا تجھے تیری ممتا ستائے گی نہیں، اس بچے کی سسکیاں تجھے رلائیں گے نہیں، اس کی چیخیں تیری کانوں سے ٹکرائیں گے نہیں؟ تو کپ کپاتی ہوئے ہونٹوں سے مجبور ماں جب یہ جواب دیتی ہے کہ میں اپنے پیٹ کی آگ کی بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں مگر اس بچے کا بھوک سے بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، تو پھر مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ کھاک میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے، کہ کھاک میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، روٹی کے چند ٹکڑوں، قابل گزارا دودھ کی قلت سے تھر پار کر میں دم توڑنے والے مجبور بچوں کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ زرد چہرہ بتا رہا تھا، زرد چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ میری پیاری بہنوں، جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں جسم بہت قیمتی ہوتے ہیں، جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں عزت کی بولی سب سے اونچی لگتی ہے، اور جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں بھوک تہذیب کا آداب بھلا دیتی ہے۔ آخر میں صرف یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی ملک ہو، قوم ہو یا معاشرہ، مفلسی اور بھوک کی وجہ سے وہ تمام اخلاقیات کو پسے پردہ ڈال کر پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر میں یہ بات دوبارہ کہتی ہوں کہ بھوک تہذیب کا آداب بھلا دیتی ہے۔ بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں، بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں، رزق ظالم کی تجوری میں چھپا پھرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔